السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ للذین احسنوا لہم الحسنی وزیادہ، جنہوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ کام کیے، ان کے لیے جنت بھی ہوگی، وزیادہ، اور زیادہ بھی ہوگا، کچھ اضافے کی چیز بھی ہوگی۔ اور مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ نعمت ہے جو کہ اہل جنت کو نصیب ہوگی۔ تو یہ تو ہے وہ خوشی، وہ نعمت اور وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو دینی ہے، ان اعمال کی بنیاد پر جو انسان دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے کرتا رہا۔ اب دوسری طرف وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرمو، یعنی تم جنتیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم الگ ہو جاؤ، تم مجرم ہو۔ یہ ٹائٹل، یہ نام ان کو دے کے باور کرایا جا رہا ہوگا کہ تم نے دنیا میں جو اپنا ریکارڈ تیار کیا وہ سب گناہوں کا تھا، رب کی رضا کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہیں تھے، تم مجرم ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اتنی بڑی تفریق ہے جو کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور بد کے درمیان کر دینی ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی تمہیں اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو، یقیناً وہ شیطان، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ یعنی تمہیں بار بار میں نے یہ تاکید کی تھی اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کرام کے ذریعے، نیک اور صلحاء لوگوں کے ذریعے، کہ بس زندگی گزارنی ہے، دھیان کرنا، کہنا میرا ماننا ہے، شیطان کا نہیں ماننا، عبادت میری کرنی ہے، شیطان کی نہیں کرنی۔ بار بار میں نے تمہیں یہ نصیحت کی تھی، تاکید کی تھی اور کروائی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی میں تمہارا محسن تھا، میں تمہیں سمجھا رہا تھا، تم نے میری بات تو نہیں سنی، اور جس کے بارے میں نے آگاہ کیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسی کے بندے بنے رہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو۔ اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر خیر سے الگ کر دے گا۔ یہ خیر تو تھی جنتیوں کے لیے، تمہارے لیے آج بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ ان مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جو جوز ہیں ان کو الگ، جو کرسچن ہیں ان کو الگ، جو مجوسی ہیں ان کو الگ، جو صابی ہیں ان کو الگ، اور جو بت پرست ہیں ان کو الگ۔ اسی طرح اس کا معنی کچھ علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ مسلم مجرم سے الگ ہو جائے گا، سوائے اس مسلمان کے جو خواہشات نفس کا بندہ بنا رہا اور وہ مجرموں کے ساتھ دنیا میں رہا۔ تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی انسان ممتاز ہو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جیسا اس کا مزاج ویسے ہی مزاج کے لوگ مل جاتے ہیں، اور جب دونوں کے مزاج مل جائیں تو پھر عمل کی نوعیت بھی ایک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے انسان ایک جیسے ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ کر دینا ہے ان کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اور ساتھ فرمانا ہے الم اعہد الیکم، کیا نہیں میں نے تاکید کی تھی تمہیں، یا بنی آدم، اے بنو آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، یقین مانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں عہد سے مراد
تاکید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ اب میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم صرف میری عبادت کرنا؟ اور یہ بات تمہیں رسولوں نے بھی پہنچائی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور شیطان کو کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل میں کوئی حصہ نہ دینا. کیا یہ بتایا نہیں تھا؟ اور تم جانتے ہو کہ شیطان تمہارے بابا سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حسد کرتا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں بابا آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ان کا دشمن بن کے رہوں گا اور ان سے دشمنی کروں گا. تو تمہیں یہ سب کچھ سمجھایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا، لیکن تم نے مقابلہ نہیں کیا اس کا، اللہ کو دوست نہیں بنایا، اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی، اس کے بندے نہیں بنے، مگر شیطان کے بندے تم بنتے رہے. اللہ کی عبادت کرتے، اس کا کہنا مانتے تو تمہیں دنیا میں نجات کا ایک راستہ مل جاتا. تم نے اس کو چھوڑا اور شیطان کے بندے بنے. اس نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں آپس میں لڑوایا، تمہارے اندر حسد ایک دوسرے کے خلاف پیدا کر دیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تم راہ راست سے بھٹک گئے اور شیطان کی راہ تم نے پکڑ لی. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اور ہاں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. تو دنیا میں تمہیں سیدھا راستہ دکھایا گیا، مگر تم نے افسوس کہ اس کو فالو نہیں کیا، لہذا تم اب نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا. یعنی شیطان نے بہت سے انسانوں کو اغوا کیا، ان کو بہکایا، بڑی بڑی جماعتوں کو، انسانوں کے جتھوں کو مختلف غلط کاموں میں لگا دیا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یعنی شیطان کی یہ جو دشمنی تھی اور شیطان کے جو لشکر تھے، اس کے گروپس جو تھے، تم ان کو سمجھ نہیں پاتے تھے. یہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں اور کس قسم کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ خواہ ان کی طرف جا رہے ہیں. یعنی تمہارا برائی اور نیکی کا معیار ہی مٹ چکا تھا. افلم تکونوا تعقلون. تو برائی اور نیکی، اس کا معیار مٹنا نہیں چاہیے، اور مسلمان کو خاص طور پر الرٹ رہنا چاہیے کہ نیکی کے جو کام ہیں ان کا تو میں ساتھ دوں گا، مگر برائی کے اور شر کے جو کام ہیں میں ان کا ساتھی نہیں بن سکتا. ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی کنتم توعدون، جس کے تم وعدہ دیے گئے تھے. دنیا میں کہا گیا تھا شیطان کے بندے بنے تو دوسری طرف جاؤ گے. آج وہی جہنم ہے تمہارے سامنے، اس کا تمہیں کہا گیا تھا اب اصلوها اليوم، جاؤ داخل ہو جاؤ آج اس میں، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے. اللہ کی بات نہ ماننا، کھلم کھلا انکار کرنا، شیطان کا کہنا ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے. یہ کھلم کھلا جو انکار ہے یہ کفر ہے. اور برائی سے تو انسان کے فطرت ہی نفرت کرتی ہے، مگر جب فطرت ہی انسان کی مر جائے اور برائی سے اس کا دل خوش ہو اور ایسی صحبتوں میں جا بیٹھے، تو بتائیے یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یا بھلا انسان ہے؟ رب کی نظر میں وہ کیا بنتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ناظرین، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.